ہمارا اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بننا سکتا. تو یہ تو ہمارا جس کو اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں, ہم طاقت سمجھتے ہیں دنیاوی, وہ ختم ہو جائے گی. دنیاوی طاقت, جسمانی طاقت ختم ہو جائے گی. یہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں, ایک وقت آنا ہے انہوں نے پڑھا ہے تو انہوں نے مضبوط ہو جانا. ابھی والدین کے پیچھے چلتے ہیں, ایک وقت آنا ہے ان کو موقع ملتا ہے آگے چلنے کا. لیکن سمجھدار بندہ وہی ہے کہ اس وقت بھی پیچھے چلے. اس طرح طاقت تو اللہ نے ہمیں دے دی گناہ کرنے کی, طاقت ہے نیکی کی بھی بدی کی بھی. لیکن اب بات کیا ہے کہ بندہ وہ طاقت کس طرح یوز کرتا ہے. واقعہ ایک صلح حدیبیہ, ایک دو باتیں میں نے کی, ایک دو باتیں اور کروں. اب اس وقت صلح حدیبیہ کے وقت ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک ڈپلومیٹ تھے. آپ ایسے سمجھیں, وہ خود بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَنَجَاشِي, کہ میں جو ہے تم کئی دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس جاتا رہا. میں کس طرح کے پاس گیا, آپ کو پتہ ہے وہ رومن ایمپائر تھا. رومن ایمپائر دنیا میں ون آف دا گریٹسٹ ایمپائر کہا جاتا ہے. بہت بڑی وہ سلطنت تھی. پھر یہ اس کو ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیزنٹین ایمپائر بھی اس کو کہتے ہیں. یہ بالکل ویسٹرن یورپ سے لے کے ایسٹرن یورپ, ترکی تک جو ہے یہ بالکل پھیلا ہوا تھا. پورے یورپ جو ہے نا اس کی زد میں. تو وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا, ان کا جو لیڈر ہے, ان کا جو کنگ ہے, اور کہتے ہیں میں وہاں بھی گیا نجاشی کے پاس. یہ ایبیسینین ایمپائر تھا. یہ جو حبشہ ہے نا, یہ جو ایبیسینین ایمپائر تھا نا اس میں تھا. یا اب ملک ہے ایتھیوپیا. ایتھیوپیا یہ جو حبشہ کے لوگ ہیں نا, یہ حضرت بلال حبشی, حبشی کوئی رنگ نہیں ہے, رنگ ہوتا ہے اسود. اسود ہوتا ہے کالا, اجر اسود, کالا اسود ہوتا ہے. ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے نا, کوئی کسی کا رنگ اچھا, ایسے تو بلال حبشی کی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن کسی کا رنگ پکا ہو اس کے ساتھ رشتہ کبھی نہیں کرے گا. تو ایسی قوم بلال حبشی بھی دیکھتے ہو. ہمارا بھی ایمان وہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, وہ بات ہے, ہمارا بھی ایمان وہ دیکھتے ہیں. وہ بھی کہتے ہو گے یار رکھتے ہیں, منع نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے, اسی ہمیں جائے گا کہ حضور نہ تے چھٹا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کہ ہمارا بھی تک لیا کرو. ٹھیک ہے, نہ تو مسجد بلال ہوتی ہے, مسجد ابو بکر ہوتی ہے, مسجد عمر ہوتی ہے, اور پھر مسجد مصطفیٰ نام کی, عطائے مصطفیٰ نام رکھیں گے. ادبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو نہیں رکھے گا. وہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یا محمد نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کرتے. تو اب بات کیا ہے کہ وہ عروہ بن مسعود وہ چاہتے تمام ملکوں کے بادشاہوں کے پاس. آپ کو پتہ ہے کوئی ایوے تھے نہیں اندر بندہ بانٹتا. اس زمانے میں 1400-1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج بھی کسی حکومتی بندے کے پاس پہنچنا ہو تو ایسے نہیں بندہ پہنچتا, بڑی واقفیت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب عروہ بن مسعود جو ساری طرف گھومتے تھے, چاہتے تھے, سب مسلمان نہیں تھے, تو ساری طرف جاتے تھے سارے کنگز کے پاس. تو اس کا مطلب کوئی مقام تو ہوگا, کوئی بات کرنے کا طریقہ ہوگا, کوئی سلیقہ ہوگا کہ جہاں بھی جاتے تھے بادشاہ کے پاس تو کہتا تھا آ جاؤ جی ادھر عروہ ہے. کوئی گالتے ہوئے نہیں نا. یہ بڑی بات کو پہلے سمجھیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جو یہ بات اب کرنے لگا ہے. آپ کو پتہ ہے بڑا ہی کوئی سائنس, بڑا ہی کوئی حکمت والا بندہ ہو گئی کہ جو سب کے پاس جاتا تھا. قریش نے ایسے ہی نہیں بھیجا جاؤ, کیونکہ اس نے کہا مجھے جانے دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تم نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. کہتے تم جانتے نہیں مجھے میں کون ہوں. کبھی کو جانتے ہیں جی, آپ تو بڑے اونچے بندے ہیں, آپ تو پوری دنیا گھومتے ہیں, تمام جو ہے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں, تو آ جائے تو ہو گئے. تو وہ اب جو ہے نا منظر دیکھیں گے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہے. آپ بات یہ پہلے سمجھ لیں گے کہ اس کی ویلیو کچھ اور ہے. یہ کوئی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس میں زور کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ اپنا ایکسپیرینس بندے کا ہوتا ہے کہ یہ والا واقعہ میں نے بھی کئی بار اپنی زندگی میں سنا, لیکن سننے میں یا سنانے میں یہ فرق ضرور کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لوگ عروہ بن مسعود تو کہہ دیتے ہیں,
یہ نہیں بتاتے کہ یہ شخصیت کیا ہے. کسی کی بات سمجھنے کے لیے کہ وہ کہاں سے کر رہا ہے، اس کا مقام تھوڑا بہت بندے کو پتا ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے بڑا ہے، لیکن کبھی ہمارے بڑے وہ 6-7 سال کی عمر میں پیچھے ڈچ میں ہالینڈ میں میں نے تقریر کی تھی کہ اگر بچہ 4 مہینے کا ہونا ماں کے پیٹ، تو وہ سب سے زیادہ بات جو سنتا ہے نا آواز، وہ ماں کی دھڑکن ہوتی ہے. تو جب اس وقت میں والدین کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو وہ بچے جب 6-7 سال کے ہوتے ہیں وہ چڑچڑے بن جاتے ہیں، وہ بات نہیں سنتے. یہ سائنس نے ترقی کر دی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب ماں پہلے وہ 4 سے لے کے 9 مہینے تک اور پہلے 2 سال جب بھی ماں پہ چلائے گا نا بات تو بیٹے پہ اس پہ اثر پڑے گا بیٹی مینٹلی کو. اور پھر کیا ہوگا، زیادہ تر وہ لوگ 3 کے قریب بھی آ سکتے جو بڑے ہوں گے، کیونکہ وہ کہہ لیں نفسیاتی پرابلمس کے وہ شکار ہو گئے. آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. ہم کبھی اس چیز پہ سوچتے تھے کام کرو اسی آپ کبھی دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلوک کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ. وہ ابھی کبھی دیکھتے بڑا ذرا ہے نا ابھی دیکھتے تو اللہ. تو اب یہ جو واقعہ ہے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ یہ بڑی اونچی شخصیت ہے، سب کے پاس جانے والے. تو آپ کہتے ہیں میں نے آپ ایک منظر دیکھا اور پھر واپس آئے تو کہتے ہیں انہوں نے پھر یہ والی بات کی جو میں نے پہلے کی کہ میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ای قوم، میں تو نجاشی کے پاس گیا ہوں، کسرا کے پاس گیا ہوں، جو زیڈ رہتا ہے اس کے کنگ کے پاس گیا ہوں، اور کئی دوسرے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ ان رأیت مالکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ تمام یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس گیا ہوں، ان کے جو نام لیوا ہے ان کو بھی میں نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ان کے ایمپائرز میں کیا ہوتا تھا، بادشاہ آتا تھا تو ایسے ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے مسجد میں لوگ کبھی کبھی اتنا ادب نہیں کرتے کہ کوئی اگر کوئی حکومتی بندہ آ جائے نا تو لوگ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں. مسجد کا اتنا ادب کبھی کبھی نہیں ہوتا جتنا لوگ کسی بندے کا ادب کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو. تو اب یہاں سے حساب لگائے یہ اس وقت سے چلتے آگے. آپ کو پتہ ہے یہ دوسری قومیں اپنے لیڈرز کو سجدہ بھی کرتی تھی، سجدہ کرتے تھے. لیکن اب عجب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا ہے کہ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دنیا گھوما ہوں لیکن جو ادب میں نے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے دیکھا ہے پوری دنیا میں کسی رعایا کو اپنے بادشاہ کے لیے وہ ادب کرتا نہیں دیکھا. یہاں سے سوچیں اس بات پہ، ایک بندہ ساری طرف جا رہا ہے، ایک لمحہ 3-4 منٹ وہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے اپنے حضور کی کوئی بات نہیں کی. لیکن آپ کے جو فالوورز اتباع کرنے والے تھے اس نے بھی آپ کے دل میں ایسا نور پیدا کر دیا کہ اس نے کہا دیکھے تھے بہت لیکن جو حضور کی عاشق ہے وہ بالکل نرانے. ہم تو لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں نا حضور کیسے ہیں، وہ کبھی ہے نہیں کہ دستوں تسی کس طرح کے ہو یار، تسی کون ہو. لوگ آپ کو دیکھ کر دین کو پہچانتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، آپ جو ہے وہ دین ہے، آپ دین ہے، ہم دین ہے. ہم کو دیکھ کر لوگ حضور کو پہچانتے ہیں. ہم الٹا کام کرتے ہیں، لوگ ہمارے حضور پہ انگلی اٹھاتے ہیں. بندے کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی. لوگ نہیں سوچتے کیونکہ اپنی خواہشات آگے آ جاتی ہیں. تو انہوں نے کون سی بات کی؟ انہوں نے کہا میں کیا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ان تخنا نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده. کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہہ رہے ہیں
जब निकलता मुंह से आपके मुंह मुबारक से और कहते हैं किसी सहाबी के हाथों में गिर जाता तो वो क्या करते, उस लाल के दाग को अपने चेहरे पे बनते, अपने जिस्म पे बनते। मुझे अब बताएं ये रसूल का कोई हुक्म था इसमें, या ये तकरीर जो मैं छोड़ूंगा अगले हफ्ते इधर से ही आगे करूंगा, शुरू में, दरमियान में नहीं। चाहे 5 बंदे हो गया तो इमाम हसन बसरी का फरमान शुरू में मैंने कहा था कि वो कहते थे चाहे 70,000 बंदा हो 80,000 बंदा हो, मैंने मुकम्मल नहीं किया। कहते मैं तो बस एक बंदा अल्लाह की मोहब्बत में डूब के आ जाए मेरे लिए काफी, ठीक है। तो इसलिए ये अब जहां मैं छोड़ूंगा अगले हफ्ते शुरू में 1 बजे करूंगा, 2 मिनट रहेंगे। तो क्या हुआ, अब हजूर ने कहा हुक्म दिया था जी कि मेरा लुआब दहन गिरे तो मरो। अभी मिलाद का महीना गुजरा है, कई वीडियोस भेजी जाती है, मैंने भी, मुझे भी, मेरा भी दिमाग किसी ने ऑनलाइन में खराब किया। मैं आराम से जो है मिलाद की महफिल थी, मैंने दावत दे दी, आपको पता है वो फॉरवर्ड मैसेज होता है, मैंने सबको भेज दिया। तो एक बंदा जो है वो नहीं मानने वाला था, तो उसने मुझे मैसेज 3 वीडियोस वापस भेज दी कि मिलाद क्यों नहीं मनाना चाहिए। मैं कहा यार, मैं आराम से नीचे अपने वालिद साहब के साथ बैठा था, मैं ऊपर गया, पहले 9 मिनट की ऑडियो भेजी, कापी पकड़ी, 3.5 घंटे तैयारी की, फिर तकरीर 1 घंटा 15 मिनट की। तो उस वक्त मिलाद का ये जो मौजू था ना, इस पे तफसीली वैसे गुफ्तगू हुई, या अभी कोई मौका मिला तो कोई दिन मुकर्रर करके उस पे बात करें। तो अब मुझे बताएं जी, लोग जो मिलाद पे हमेशा उंगली उठाते हैं या जिनके जो ज़हन है थोड़े से खराब हुए हुए, वो ये कहते हैं हजूर ने भी किया, भी आप भी करते, हजूर ने हुक्म भी दिया, आप भी करते। तो अभी कई हवाले हैं, वो तो उसके लिए घंटे से ज्यादा है। लेकिन एक बात मुझे बताएं, हजूर ने हुक्म दिया था कि आप एक धर्म लो, कोई है हदीस, कोई वजूद नहीं, क्यों करते, क्यों करते? आपको पता है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर जब छींक मारते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते, साहबा अल्हम्दुलिल्लाह व सलामु अला रसूलिल्लाह भी कहते, तो ठीक है। और कुछ साहबा ऐसे भी थे वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हालांकि हजूर ने उनको ये नहीं सिखाया था। वो कहते हैं वज़िद तो मैंने अपनी तरफ से इजाफा कर दिया, तो दीन तो वही है ना जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। लेकिन हजूर ने ये भी फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम हदीसन तय्यबन लहू अजरुहा, जो इस्लाम में एक नई जो अच्छी चीज होगी वो इजाद करेगा, उसको उसका सवाब मिलेगा। तो सामने से हजरत उर्वा बिन मसूद का ये जो वाकया है ना, इसके 3-4 जो है ना वो हिस्से और हैं। तो अगले हफ्ते जुम्मे पे 1 बजे इस पर मैं बयान करूंगा, तो जो साथी आएंगे इंशाल्लाह वो ये बात करेंगे। तो